اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ نہایتی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان خاندان کا تذکرہ کیا اور آپ نے سماعت فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے کتنی عظیم ہستیاں گزری، کتنے وہ سخی تھے، کتنے وہ بہادر تھے، کتنے برداشت کرنے والے تھے، کتنے عظیم لوگ تھے۔ اور پھر ساتھ ہی میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کا واقعہ بھی بیان کیا کہ اس وقت کیا کیا معجزات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے۔ آج میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن اور حضور علیہ السلام کی جوانی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سرکار کو دودھ آپ کی والدہ ماجدہ نے پلایا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کو دودھ پلایا۔ ان کے علاوہ سویبہ، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ ابو لہب کی لونڈی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب نے اسے آزاد کر لیا تھا، اس نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، وہ بھی سرکار کی رضائی ماں ہے۔ عرب کے اندر یہ دستور ہوتا تھا کہ شہری جو عرب ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے، اور خاص طور پر اہل مکہ ضرور اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اس لیے کہ مکہ معظمہ اس دور کے اندر بھی انٹرنیشنل شہر تھا۔ وہاں باہر سے دیگر ممالک سے لوگ آتے تھے حج ادا کرنے کے لیے، کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو ایسے شہر کے اندر زبان کے اندر خالص زبان نہیں رہتی ہے، اس کے اندر اور زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ اہل عرب کا اور خصوصاً قریش کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ وہ فصاحت و بلاغت کے اندر لاجواب تھے۔ اس لیے مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیجتے تھے تاکہ وہاں پر جو اصل عربی زبان ہے اس کے اندر کسی دوسرے زبان کا لفظ نہیں شامل ہوتا، وہ اوریجنل عربی جو ہے وہ بچپن ہی سے سیکھ لیں۔ تو عموماً مکہ معظمہ کے رہنے والے لوگ جو ہے زیادہ بھیجتے تھے اور سردار بھیجا کرتے تھے۔ مکہ معظمہ میں سے مشرق کی طرف پہاڑی علاقے کا سلسلہ ہے جس کو طائف کہا جاتا ہے، وہاں سے کچھ عورتیں مکہ معظمہ کے اندر آئیں یہاں سے بچے لینے کے لیے۔ ان میں سے حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ یہ حلیمہ سعدیہ جو ہے خود ارشاد فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو جاتے ہیں مکہ معظمہ سے کچھ بچے لے آتے ہیں اور انہیں دودھ پلائیں گے، کچھ اجرت مل جائے گی، گزارا چلے گا۔ چنانچہ 10 اور عورتیں اور آپ خود بھی اور کچھ جو ہے مرد بھی، ان کے خاوند اور آپ کے خاوند بھی وہاں سے چل پڑے۔ جب یہاں پر چلے تو آپ کے پاس 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی سفید رنگ کی، اور اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ اس کے اندر بڑی مشکل سے معمولی سا دودھ آتا تھا، دودھ خشک ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے، اور گدی اتنی کمزور تھی کہ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ راستے کے اندر جب ہم جاتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ میری چونکہ سواریاں چل نہیں سکتی تھی اور عورتیں آگے نکل جاتی، تو وہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر ہمارا انتظار کرتی، ہم انہیں پہنچتے تو پھر جو ہے وہ آگے چلتے۔ تو اس طرح بہرحال بڑی مشکل سے سفر کیا، مکہ معظمہ پہنچے۔ چونکہ وہ عورتوں کی سواریاں تیز تھیں، پہلے آ گئی، اور مکہ معظمہ سے انہوں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے لے لیے۔ حلیمہ سعدیہ جب پہنچی تو بچے ہی نہیں تھے۔ اب وہ چلی
بچے تلاش کرنے کے لیے کہ اتفاق سے حضرت عبد المطلب سے ان کی ملاقات ہوگی۔ تو انہوں نے عبد المطلب سے پوچھا کون ہو، کیسے آئی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح بچہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے عرض کی حلیمہ۔ فرمایا کس قبیلے سے آئی ہو؟ کہا بنی سعد سے آئی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا سبحان اللہ، حلم بھی ہے اور سعادت بھی ہے، دونوں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ حلم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خوبی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ خوبی آ جائے اس کی بڑی شان حضور نے بیان فرمائی۔ حلم کیا ہے کہ بندہ برداشت کرے، آپ کو لوگ 100 برا کہیں، 100 آپ کی برائی بیان کریں، 100 آپ سے جھگڑا کریں، آپ برداشت کر لیں، اس کو حلم کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے۔ تو اس کا نام حلیمہ تھا، تو فرمایا یہ حلم بھی آ گیا ہے اور سعادت بھی آ گئی، یہ سعدیہ کا خاندان تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے سوچا اور کوئی تو ملتا نہیں ہے، چلو جاتی ہوں سے دیکھ لیتی ہوں۔ آپ چلی گئی، گھر کے اندر پہنچی، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور پوچھا، تو فرمایا بچہ فلاں کمرے میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ فرماتی ہے میں کمرے کے اندر جب داخل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے اور اوپر سبز چادر جو ہے پڑی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سو رہے تھے۔ فرماتی ہیں جب میں قریب گئی تو سرکار نے آنکھ کھول لی اور مجھے دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ مجھے اتنا پیار آیا کہ میں نے آگے بڑھ کر سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور باہر لے آئی۔ حضرت آمنہ سے ملاقات ہوئی اور میں نے کہا اس بچے کو میں لے کر جاؤں گی۔ اب جب میں واپس اپنے قافلے کے پاس آئی، نبی کریم علیہ السلام کو انہوں نے اپنی گود کے اندر فرماتی ہیں میں نے ڈالا تو بھوک کی وجہ سے فرماتی ہیں کہ میرے سینے سے دودھ خشک ہو چکا تھا۔ میرا جو بچہ تھا وہ بھوک کی وجہ سے اسے پورا دودھ نہیں ملتا تھا، رات کو وہ روتا رہتا تھا کہ بھوکے ہونے کی وجہ سے۔ تو میں نے سرکار کو اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے دائیں سینے کے ساتھ لگایا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں میں حیران ہوگی میرے سینے میں دودھ کہاں سے آ گیا۔ سرکار نے جب کافی سارا دودھ پی لیا تو میں نے اٹھا کر سرکار کو بائیں سینے کے ساتھ لگایا کہ ادھر سے بھی پی لے۔ فرماتے حضور علیہ السلام نے منہ نہیں لگایا، دائیں طرف تو پیا، بائیں طرف سرکار نے منہ نہیں لگایا۔ اور سرکار نے اس لیے منہ نہیں لگایا کہ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ تھا اور اس کو بھی ظاہر ضرورت تھی دودھ کی۔ تو سرکار نے جب تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے صرف ایک طرف کا پیا اور دائیں طرف کا، بائیں طرف کو کبھی منہ نہیں لگائے۔ وہ عبداللہ کے لیے وہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بچپن کے اندر یہ انصاف پسندی تھی۔ فرماتے شام ہوئی، میرے خاوند نے مجھے کہا کہ جاؤ دیکھو اونٹنی کے نیچے اگر کچھ تھوڑا گلا دودھ نکلتا ہے تو نکال لیں، رات کو ظاہر خوراک ان کی وہ دودھ تھی۔ فرماتے جب میرا خاوند جا کر اونٹنی کے نیچے بیٹھا تو اس کے تھن دودھوں سے بھرے ہوئے تھے۔ فرماتی ہے دونا شروع کر دیا، برتن بھر لیے، ہم نے لایا اور ہم نے لا کر اسے پیا اور ہم سارے سیر ہو گئے، لیکن اس کے نیچے اسی طرح دودھ ہے۔ میرے خاوند نے کہا لیما یہ یتیم لائی ہو یا در یتیم لائی ہو، یہ کیسا یتیم لے کر آئی ہو، اس کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں آ گئی ہمارے گھر۔ فرماتے اس کے بعد صبح ہم نے واپسی کا ارادہ کیا، واپس اپنے علاقے کے اندر جا رہے تھے، عورتیں پہلے نکل گئی۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی سواری پر سوار ہوئی اور جانے لگی تو میری سواری اب تیز تیز جا رہی تھی اور ان کی سواریوں کو کراس کر لیا۔ اب آتے ہوئے تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھڑے کھڑے ہو کر میرا انتظار کرتی تھی، اب واپس جاتے ہوئے ہم کھڑے کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرتے تھے، وہ ہمیں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو عورتوں نے کہا لیما کیا بات ہے، لگتا ایسا ہے کہ تم نے سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے کہا میں نے سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے، پہلے اس پر ہم تھے اب مصطفیٰ کریم۔ اب یہاں پہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ جو سواری جس پر سرکار جا رہے تھے، یا میں نے کہا کہ گدی تھی سفید رنگ،
نبی کریم علیہ السلام نے گدے پہ سواری کی ہے، لیکن آپ کتب احادیث میں پڑھیں یا سیرت کی کتابوں میں پڑھیں یا تاریخ کے کتابوں میں پڑھیں، اس کو کہیں بھی گدا نہیں لکھا جاتا، اس کو درازگوش لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ درازگوش۔ آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک درازگوش پہ سواری کی، یا درازگوش آیا، اس لیے کہ درازگوش کا مطلب ہوتا ہے لمبے کانوں والا۔ دراز لمبے، گوش کان، گوش عربی فارسی کے اندر کان کہتے ہیں، دراز لمبے، جس طرح خرگوش کہتے ہیں گدے کے کانوں والا، یعنی جس طرح گدے کے لمبے کان ہو اس طرح خرگوش کے بھی لمبے کان ہو۔ تو اس کو گدا کیوں نہیں کہتے تھے، درازگوش کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہندوستان کے اندر گدے کو برا سمجھا جاتا ہے، تو کوئی آدمی یہ سوچے کہ حضور نے گدے پہ سواری کی اور اس کے ذہن کے اندر اس گدے کے بارے میں توہین یا حقارت آ جائے، تو یہ بھی محدثین نے فرمایا جائز نہیں ہے، یہ بے ایمانی والی بات ہے۔ جس سواری پہ مصطفیٰ نے سواری کی ہے، جس جانور پہ نبی کریم علیہ السلام نے سواری کی ہے، اس کے بارے میں کبھی حقارت آمیز تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے درازگوش لکھتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ یہ عقیدے کی بات آپ بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یا حضور علیہ السلام کی نسبتوں کا اتنا ادب ہے کہ کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک کو بالڑا کہہ دے تو یہ بھی کفر ہے، اتنا کہنا بھی کفر ہے، اتنا ادب ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ اس لیے اس کو درازگوش لکھتے ہیں۔ بہرحال علامہ سعدیہ فرماتی ہے، میں چلی گئی اور اپنے علاقے کے اندر پہنچ گئی، نبی کریم علیہ السلام جو ہے ہمارے گھر میں آ گئے۔ اب ہمارے گھر سے خوشبو نکلتی ہے اور پورے علاقے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ عورتیں کہتی ہیں، لیما تم کیسی خوشبو لگاتی ہو کہ یہاں پورا علاقے کو معطر کر لیتی ہو؟ رات ہوتی ہے، ہمارے یہ پتھروں کی جو ہے گھر بنے ہوئے تھے، درمیان میں سے سوراخ ہوتے تھے۔ فرمایا ہمارے گھروں سے کے اندر سے لائٹیں باہر نکلتی، روشنی اور نور پھیل جاتا۔ لوگ کہتے ہیں، علیمہ کیا بات ہے، پوری رات تم جو ہے آگ جلائے رکھتی ہو، روشنی کرتی ہو، بڑا پیسہ آ گیا ہے؟ فرمایا میں نے کہا پیسہ نہیں آیا، روشنی نہیں آ رہی، نور و نالا نور میرے گھر کے اندر آ گیا ہے، سراجم منیر میرے گھر کے اندر آ گیا ہے، کل جہاں کو منور کرنے والا میرے گھر کے اندر آ گیا ہے، اب روشنی نہیں پھیلے تو اور کیا ہو؟ فرماتی ہیں پہلے تو میرے جانوروں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، اب جب سرکار آئے تو جب بھی ہم جانوروں آتے ان کے تھن دودھوں سے بھرے ہوتے اور ہم دوتی اور برتن بھر جاتے اور دودھ ختم نہ ہوتا۔ اب خوشحالی گھر کے اندر، کیونکہ ان کا تو گزر کا کھانا ہی دودھ ہوتا تھا اور دودھ بے شمار ہو گیا۔ فرماتی ہیں میرے بچے بکریاں چرانے کے لیے جاتے اور لوگ بھی لوگوں کے بچے بکریاں چرانے کے لیے جاتے، رات کو جب ہماری بکریاں لوٹتی تو سیر ہو کر آتی، اوروں کی بکریاں بھوکی ہوتی، تو باقی لوگ اپنے بچوں کو کہتے کہ تم وہاں پر اپنی بکریاں چرایا کرو جہاں علیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ علیمہ کی بکریاں جہاں چرتی ہیں وہاں ہم بھی چراتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کے سیر ہو کر آ جاتی اور ہماری بھوکی آ جاتی۔ سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر یہ برکات، یہ مہربانیاں، یہ کرم نازیاں 2 سال تک جاری ہوئی۔ اب حضرت آمنہ کے ساتھ یہ زبان تھی کہ 2 سال کے بعد سرکار کو واپس لائیں گے۔ اب 2 سال پورے ہو گئے، حلیمہ مجبور ہو گئی، اب سرکار کو لے کر تو آ رہی ہیں لیکن ساتھ پریشان ہیں، یہ جدائی برداشت کیسے ہوگی، برکتیں گھر سے چلی جائیں گی، یہ رونقیں چلی جائیں گی، یہ رحمتیں چلی جائیں گی، ساتھ آ بھی رہی ہیں مکہ کی طرف، ساتھ سوچ رہی ہیں اللہ کرے کوئی ایسا بندوبست ہو جائے میں سرکار کو پھر واپس لے آؤں، ساتھ یہ دعائیں بھی کر رہی ہیں، دل کے اندر آرزویں بھی مچل رہی ہیں۔ کہتی ہیں چلتے چلتے جب مکہ معظمہ میں پہنچی تو مجھے ایک خبر ملی کہ مکہ کے اندر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے اس کو غنیمت جانا اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئیں تو کہنے لگی، آمنہ میں تو آپ کے بچے کو لے آئی ہوں، دودھ پلا دیا، مدت پوری ہوگی، وعدہ پورا کر لیا ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ یہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں سرکار کو وہ بیماری نہ لگ جائے، اس لیے اگر آپ کہیں تو میں اسے واپس لے جاؤں۔
حضرت آمنہ کو بھی پتہ تھا کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور کون ماں چاہتی ہے کہ میری بچے کو یہ تکلیف ہو، پھر ماں آمنہ جیسی اور بیٹا محمد جیسا ہو، تو کب وہ تکلیف چاہیے؟ تو فرمائے کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ۔ تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میرا تو مقصد پورا ہو گیا، میں سرکار کو لے کر پھر چلی گئی۔ اب سرکار تھوڑے سے بڑے تھے، تو ایک دن دوپہر کے وقت اچھا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کا جو بچہ تھا دودھ پیتا تھا، ان کا ممر جو تھا اس کا نام عبداللہ تھا، اور حلیمہ سعدیہ کی ایک بچی تھی جس کا نام شیمہ تھا، یہ بڑی تھی، یہ بڑی خوش قسمت ہے۔ اس کا آگے بھی میں جب حنین کے واقعات بیان کروں گا، اس وادی کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تھا تو یہی شیمہ سرکار کی خدمت میں آئی تھی، میں واقعہ بیان کروں گا سرکار نے کتنی کرموازی کی۔ تو یہ شیمہ سرکار کو اٹھاتی تھی، خوش قسمت، ظاہر ہے گود میں چلاتی، اٹھا کر پھیرتی، لوریاں دیتی۔ انہوں نے لوریوں میں جو اشعار کہے ہیں تاریخ کے اندر بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جب لوریاں دیتی سرکار کو تو قصیدہ پڑھتی تھی، اشعار کہتی تھی، تاریخ کے اندر وہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا دوپہر کا وقت تھا، بچہ گھر میں نہیں، میں پریشان ہوگی، باہر نکلی تو شیمہ جو ہے دور باہر سرکار کو لے کر کھڑی ہے۔ میں نے شیمہ کو بلایا اور انہیں ذرا ڈانٹا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں چلی گئی ہو اور اتنی تیز دھوپ ہے تو انہیں دھوپ لگ جائے گی، تمہیں اتنا بھی خیال نہیں ہے؟ اب اپنی بچی کا خیال نہیں کہ وہ بھی دھوپ میں ہے، لیکن خیال ہے تو مصطفیٰ کا ہے کہ انہیں دھوپ نہ لگ جائے، گرمی نہ لگ جائے، اتنی زیادہ گرمی ہے۔ تو شیمہ نے کہا اماں ان کو کب دھوپ لگتی ہے؟ ان پر تو ہر وقت بادل سایہ کرتا رہتا ہے، جدھر میں لے کر جاتی ہوں پر بادل ہی ہوتا ہے، دھوپ تو انہیں کبھی لگی ہی نہیں ہے۔ تو یہ میرا بانیہ انہوں نے وہاں پہ دیکھا۔ کچھ دن اور گزرے، ایک دن سرکار نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ میرے بھائی باہر جاتے ہیں بکریاں چرانے کے لیے، تو میں سارا دن گھر میں ہوتے اگر آپ کہیں تو میں بھی ان کے ساتھ چلے جائے کروں۔ انہوں نے فرمایا تمہارا جی چاہتا ہے جانے کو؟ کہا چاہتا ہے۔ فرمایا چلے جاؤ۔ اب اس کے بعد وہ بکریاں چرانے کے لیے جاتے، ساتھ سرکار بھی جاتے۔ کچھ دن تو جاتے رہے، ایک دن وادی کے اندر بکریاں چرا رہے ہیں کہ اچانک، اور لوگوں کے بچے بھی، ان سارے بچے اکٹھے بکریاں چرا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ اوپر پہاڑ سے 3 آدمی اترے اور انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پہاڑ کے اوپر لے گئے۔ وہاں جا کر سرکار کو لٹایا اور لٹانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے سینے کو یہاں سے ہاتھ مار اور چیر دیے۔ اب بچے پہلے تو دیکھتے رہے اور ان کی منتیں بھی کرتے رہے کہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں ماننا تھا۔ تو جب چیرا تو یہ خوف کے مارے بھاگ گئے۔ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور اماں اماں کہتے ہوئے گھر پہنچا اور کہنے لگا میرا قریشی بھائی جو ہے اس کو اس طرح بندے پکڑ کر لے گئے ہیں اور اب تک تو شاید وہ زندہ بھی نہ رہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو دوڑ کر انہیں بچاؤ۔ تو اب یہ چیخو پکار کر رہا تھا، تو اس دوران حلیمہ سعدیہ بھی دوڑی اور ان کے خاوند بھی دوڑے کہ سرکار کو بچائے۔ اب جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور 2 فرشتے سرکار کے، وہ فرشتے ساتھ ہی ہیں جنہوں نے سینہ چیرا تھا، لیکن انہیں نہیں پتا، انہیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو پوچھا کیا بات ہوئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا، اس طرح آئے 3 آدمی اور مجھے پکڑا اور لٹائے اور سینہ چیرا اور وہاں سے میرا دل نکالا اور وہاں اس کے اندر سے ایک چیز نکالی اور کہا یہ شیطان کیسے، اور اسے باہر پھینک دیا، پھر میرے سینے کو پھر رکھا اور اوپر سے ہاتھ پھیرا تو بند ہو گیا۔ انہیں کیا پتا یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ نبی کے معجزات ہیں اور یہ ساری یہ حضور علیہ السلام کے کمالات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہیں ان کے اوپر جنات کا سایہ ہو گیا، جنات نے ان کے ساتھ ہی کچھ کیا۔ اب واپس تو سرکار کو لے آئے اور اب ڈھونڈنے لگے جنات نکالنے والے۔ وہاں ایک کائن رہتا تھا، کائن جو ہے اس کے پاس لے گئے اور اس کو حلیمہ سعدیہ بتانے لگی کائن کو یہی ہوا۔ اس نے کہا تم چپ ہو، مجھے بچے سے پوچھنے دو کیا ہوا۔ سرکار نے جو ہوا تھا سارا بتا دیا۔ اس نے واویلا شروع کر دیا، پیٹنے لگا اے اس بچے کو قتل کر لو اور مجھے بھی قتل کر لو، یہ بچہ گڑبڑ ہو گیا تو تمہارا دین ختم ہو جائے گا اور یہ تمہارا مذہب ختم ہو جائے گا اور تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو بھول جائے گا۔ اس نے چیخو پکار شروع کر دی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے منحوس جو بکواس کرتا ہے اسے بند کر، اور اس کو تو کوئی قتل نہیں کرنے والا، نہ میں سے کسی کو قتل کرنے دوں گی۔
تجھے اگر زیادہ ہی مرنے کا شوق ہے تو کسی اور کے پاس جا، اس کو سے اپنے آپ کو مروا، ہماری جان چھوڑ، یہ کہہ کر آپ سرکار کو واپس لیں گے اپنے گھر میں تو لے آئیں۔ خاوند صاحب مشورہ کیا اور یہ حالات دیکھے، پہلے ادھر کا واقعہ جو سینہ مبارک شک ہوا تھا اور پھر اس قائم کی باتیں، تو آپ گھبرا گئیں اور آپ نے کہا اس طرح نہ ہو کہ کوئی سرکار کو نقصان پہنچا دے، لہٰذا ان کے خاوند نے پھر اور حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو لیا اور واپس مکہ معظمہ حضرت آمنہ کے پاس مصطفیٰ کو لے کر آئیں۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا حلیمہ کیا بات ہے، بڑی شوق سے اور بڑی خوشی خوشی لے گئی تھی اور اتنے جلدی واپس لے آئی؟ کہا بس میں نے کہا جی ٹھیک ہے کہ اب بہت ہو گیا تو اب آپ کی امانت آپ کو واپس کر دوں۔ فرمایا نہ حلیمہ ایسی بات نہیں ہے، سیدہ آمنہ بڑی ذہین ہستی تھی، بڑی سردار کی بیٹی تھی، مصطفیٰ کی ماں تھی، کوئی معمولی تو نہیں تھی، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا نا حلیمہ سچ سچ بتا، یہ بات نہیں ہے، بات کچھ اور ہے جس کی وجہ تو اتنی جلدی لے کر آئی ہے۔ اب جب سمجھی کہ اور کوئی چارہ نہیں تو ساری بات بتا دی۔ جب بات بتائی تو کہا حلیمہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے؟ حلیمہ نے کہا میں تو یہی سمجھتی ہیں۔ فرمایا میرے بچے کے قریب جنات کبھی آ ہی نہیں سکتے، جنات کا اور شیاطین کے سے کیا واسطہ، تمہیں نہیں پتا جب یہ میرے پیٹ میں آیا تھا تو میں نے کیا کیا کمالات دیکھے تھے، اور جب یہ دنیا کے اندر آیا تو میں نے اس وقت کیا کیا کمالات دیکھے ہیں۔ میرا بچہ وہ عام بچہ نہیں ہے کہ جس کو پور شیاطین آئے اور جس کے اوپر جنات آئیں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے کیا۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کو بڑا انعام اور اکرام دے کر، یعنی جتنا انہوں نے سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر ان کو مال دے کر انہیں تو الوداع کر لیا، اور سرکار جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ 2 سال انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد اگلے 4 سال سرکار اپنی والدہ ماجدہ کے پاس مکہ میں رہے۔ جب سرکار کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر وصال ہوا تھا اور وہیں وہ دفن ہوئے تھے، سیدہ آمنہ نے سوچا کہ بچے کو میں اس کے باپ کی قبر پر لے جاؤں اور اس کی زیارت کراؤں۔ تو حضرت آمنہ بھی ہوئیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک لونڈی تھی ام ایمن، یہ بڑی عظیم ہستی تھی، یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی۔ تو جب حضرت عبداللہ کا مال وراثت رہا تو اس میں سرکار کی میراث کے اندر آ گئی۔ سیاہ فام تھی، افشیہ تھی، لیکن اتنی خوش بخت تھی کہ نبی علیہ السلام کو روٹیاں پکا کر کھلاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوتی تھی، نبی کو اٹھا کر پھیرتی تھی، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت تھی۔ جب نبی کریم علیہ السلام جوان ہو گئے تو سرکار نے ان کی شادی کرا دی۔ حضرت ان کا اصل نام ام ایمن ان کی کنیت ہے، اصل نام برکت تھا، برکت، اور ان کی شادی اور ان کے بچہ پیدا ہوئے جس کا نام ایمن تھا، اس وجہ سے ان کا لقب کنیت ام ایمن ہے۔ پھر ان کے خاوند فوت ہو گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کی، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بیٹا پیدا ہوا اسامہ بن زید، یہ حضرت ام ایمن کا بیٹا، اور اسامہ بن زید وہ خوش قسمت ہے کہ جس کو سرکار اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پھیرتے، جس طرح حسنین قریبین کو کاندھوں پر اٹھایا، ان کو بھی کاندھوں پر اٹھایا سرکار۔ اور آپ آگے سنیں گے کہ آخری وقت میں جب سرکار نے روم کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا تو اس وقت مسلمانوں کے لشکر کا سربراہ اسامہ کو بنایا تھا، اسامہ بن زید۔ انہوں نے سرکار کی بڑی خدمت کی، سرکار نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا۔ تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو لیا، خود بھی ہوئی اور سرکار کو لیا اور مدینہ منورہ چل پڑی۔ اب جب مدینہ منورہ میں پہنچی اور جو ہے وہاں کچھ دن وہ رہی، اور ارادہ ان کا کافی مدت وہاں ٹھہرنے کا تھا، لیکن وہاں یہودیوں نے طرح طرح کی بولیاں شروع کر دی، کوئی حضور کی بدخواہی بیان کرے، کوئی حضور کی شان بیان کرے، کوئی یعنی ان کی کتابوں میں سرکار کی نشانیاں موجود تھی، تو جو نشانیاں وہ دیکھتے تھے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ سرکار کو واپس ہی مکہ لیں۔ 1 مہینے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ اب واپس جب مدینہ منورہ سے چلی تو ابھی تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا، مدینہ سے 100 کلومیٹر یا 200 کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے ابوا، وہاں پہاڑی کی چوٹی پر تھی،
تو وہاں پر سیدہ بیمار ہو گئی، اور جب بیمار ہو گئی اور آخری وقت ہوا تو انہوں نے آخری وقت میں سرکار کی شان میں ایک قصیدہ کہا۔ عرب کے لوگ بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے، شاعر تھے، ہر بندہ شاعر تھا یہ سمجھو، لیکن ان کی خواتین بھی ایسی شاعر ہوتی تھی، وہ تو عام خواتین شاعر ہوتی تھی، سرکار کی ماں تو ایسی شاعرہ اور ایسی فی البدیہہ شعر کے تھی، ایسے قادر الکلام تھی کہ آپ کا وہ قصیدہ جو حضرت عبداللہ کی وفات پر آپ نے پڑھا تھا لاجواب شاہکار ہے۔ اور پھر جب دنیا سے جا رہی تھی تو مصطفیٰ کی شان اور جدائی میں اور حضور کی عظمت میں جو انہوں نے قصیدہ کہا وہ بھی لاجواب ہے۔ یہ قصیدہ کہہ کر آپ کا وصال ہے، ان کو وہیں پہ دفن کر لیجیے کہ آج بھی ابوا میں آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اور ام ایمن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لے کر مکہ معظمہ میں واپس آئے۔ اب حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، انہوں نے سرکار کو سینے سے لگایا اور اپنے بچوں کی وصال پر وہ اتنے نہیں روئے جتنا حضرت آمنہ کے وصال پر روئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا، جدھر جاتے سرکار ساتھ ہوتے، اپنی گود میں بٹھاتے اور حضور علیہ السلام کو اچھا اچھا کھانا کھلاتے، حضور علیہ السلام کا خیال کرتے۔ عبد المطلب بڑے سردار تھے، مکہ کے بڑے سردار تھے، اور ان کی نشست لگتی تھی کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ، اور وہاں کر بیٹھ جاتے تھے، باقی اہل عرب وہاں پہ سامنے آ کر سردار بیٹھ جاتے تھے۔ کسی سردار کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت عبد المطلب کی اس نشست کے قریب بھی چلا جائے، لیکن سرکار دوڑ کر جو بچے تھے اور جا کر اس نشست کے اوپر بیٹھ جاتے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضور علیہ السلام کے چاچے آپ کو پکڑتے کہ سردار کی نشست پہ نہ بیٹھیں، تو حضرت عبد المطلب فرماتے اسے نہ روکو، اسے آنے دیا کرو، بیٹھنے دیا کرو، تمہیں معلوم نہیں ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارا عرب اور عجم آ کر اس کے سامنے سرنگوں ہو گئے۔ میرا بیٹا کوئی معمولی بیٹا تو نہیں ہے نا۔ ابھی 2 سال گزرے تھے، سرکار کی عمر مبارک 8 سال کی تھی کہ حضرت عبد المطلب کا دنیا سے جانے کا وقت بھی قریب آ گیا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے اپنی بیٹیوں کو بلایا اور کہا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری جدائی میں تم مرثیے لکھو گی، مرثیے کہو گی، قصیدے کہو گی، جدائی میں جو بیان کیا جاتا ہے اسے مرثیے کہتے ہیں، مرثیے کہو گی۔ تو ایسا کرتا ہوں جب میں فوت ہو جاؤں گا تو مجھے کیا پتہ تم کیا مرثیے پڑھو گی، کیا کہو گی، میں تو نہیں سن سکوں گا، لہٰذا ایسا کرو تو میرے سامنے مرثیے پڑھو تاکہ میں سنوں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، اب بچیوں نے مرثیے کہنا شروع کر دی، ایک نے کہا، دوسری نے، تیسری نے، 6 کی 6 نے کہا۔ اب میں نے یہی کہا کہ آپ اندازہ لگائیں، ابھی باپ نے کہا اور ابھی شعر شروع ہو گئے۔ کون ایسا قادر الکلام ایسا شاعر ہوتا ہے؟ ایسی وہ عورتیں تھیں، سرکار کی پھوپھیاں تھیں، سب نے مرثیے کہے۔ تو آخری جب مرثیہ پڑھ رہی تھی بیٹی تو آپ کی آنکھ آہستہ آہستہ بند ہو گئی، آنکھیں بند ہو گئی تو سر سے ہلکا سے اشارہ کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، اور آپ دنیا سے تشریف لے۔ عبد المطلب کا فوت ہونا تھا کہ بیٹوں پر کیا قیامت ٹوٹ گئی، پورے قریش پر قیامت ٹوٹ گئی۔ ہر بندہ اپنے عزیزوں کے لیے اتنا نہیں روتا تھا جتنا حضرت عبد المطلب کے لیے روتے تھے، لیکن یہ تو سب روتے تھے۔ سرکار کو دیکھ لیجئے، جن کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، جن کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی، جن کی کل کائنات سمجھو وہ دادا تھا اور دنیا سے چلا گیا، اس وقت سرکار کے دل پر کیا گزری ہوگی سرکار جانے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی پرورش بھی کرنی اور خیال بھی کرنا۔ اب سرکار ابو طالب کی پرورش کے اندر آ گئے۔ ابو طالب کیا کرتے تھے؟ ابو طالب اپنے ساتھوں نے کھانا کھلاتے، اپنے بچوں سے زیادہ سرکار کا خیال کرتے، اور ساتھ ساتھ سرکار کے کمالات بھی دیکھتے۔ کمالات کیا نظر آتے تھے؟ جب بچے اٹھتے ہیں صبح نا تو ان کی آنکھوں میں خراب ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، ہونٹوں کے ساتھ گند چھند لگا ہوتا ہے، تھوک وغیرہ۔ اب عرب شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بندہ آنکھیں دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، صاف اشاش بشاش۔ سرکار جب جاگتے تھے تو چہرہ اشاش بشاش، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا، بال لوگوں کے بکھرے ہوتے ہیں، سب اٹھتے ہیں تو سرکار کے بال کنگھی کیے ہوتے تھے، ایسے۔ عموماً بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب کے بچے بھی تھے، کھانا جب لگتا
وہ جلدی جلدی کھا لیتے، سرکار شرمیلے تھے، خیال نہیں کرتے، تو اب دیکھتے رہتے۔ تو ابو طالب نے جب یہ بات دیکھی تو اب آپ نے حکم دے دیا کہ آئندہ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے علادہ ناشتہ بنے گا، ان کے ساتھ نہیں کرنا کہیں، یعنی اتنا خیال کرتے تھے۔ وہ اپنے بچے تھے، یہ بھتیجے تھے، لیکن خیال ان کا زیادہ تھا اپنے بچوں سے بھی زیادہ۔ اور وہ برکتیں بھی دیکھتے تھے۔ برکتیں کیا ہوتی تھی؟ سرکار جس کھانے پہ بیٹھ جاتے تھے، تھوڑا سا کھانا سارے کھا لیتے تھے، پھر بھی بچ جاتا تھا۔ سرکار جب دودھ نوش فرماتے تو اس کے بعد وہ دودھ پورا خاندان پی لیتا تھا، دودھ پھر اسی طرح ہوتا، ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ صرف اس وقت تک نہیں رہا حضرت ابو طالب کے گھر میں، یہ پوری زندگی ایسے ہوا۔ بعد میں آپ احادیث مبارکہ پڑھیں، مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک مختلف روایتیں، ایک شخص دودھ کا پیالہ پیش کرتا ہے، سرکار نوش فرماتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کو دیتے ہیں، ایک پیتا ہے، دوسرا پیتا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سارے پی کر فارغ ہو جاتے، سب سیر ہو جاتے، دودھ اسی طرح ہوتا۔ اب مجھے بتائیں کب ایسا ہوتا ہے؟ ایک پیالے سے ایک بندہ نہیں سیر ہوتا، سارے سیر ہو جاتے، پہلے سرکار نوش فرماتے، پھر سارے سیر ہو جاتے، دودھ نہیں ختم ہوتا۔ اس طرح کا ایک واقعہ ایمان افروز ذکر کروں۔ سرکار کی مجلس لگی ہوئی ہے، سرکار کے بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ بڑے بڑے صحابہ کبار بیٹھے ہوئے، اور دائیں طرف حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے چاچا کے بیٹے ہیں۔ ایک شخص آئے، اس نے دودھ پیش کیا پیالے میں، سرکار نے نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ تو سرکار نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ دودھ پینا اب تمہارا حق ہے، لیکن یہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اگر تم اجازت دو تو میں ان کو پلا دوں پہلے، پھر تمہیں بعد میں ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز ان بزرگوں کو دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کا جھوٹا میں کسی کو نہیں دوں گا، میں خود پیوں گا۔ یہاں پہ سرکار نے پہلے پیا تھا تو وہ جھوٹا میں خود پیوں گا، اس پر بھی کسی، یعنی اتنا محبت تھی سرکار کے ساتھ، بچے ہو کر کے اتنے سمجھدار تھے۔ بہرحال یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں، یہ فضیلتیں ساری ابو طالب دیکھتے تھے، اس لیے جان بھی نچھاور کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے میٹنگ کی، سرداران قریش نے، کہ کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا لات کے پاس جا کر عبادت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، شاید لات بارش دے دیں۔ کسی نے کہا منات کے پاس جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ایک سفید ریش بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یار لات و منات کو چھوڑو، تمہارے اندر اولاد ابراہیم میں ایک بزرگ ابو طالب موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، انہیں کہو دعا کریں، اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، وہ سردار ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اولاد تو یہ بھی تھے لیکن وہ اصل جانشین، انہیں پتہ تھا، یہ اولاد تو یہ بھی سارے تھے نا، لیکن انہیں پتہ تھا اولاد تو ہم سارے ہیں لیکن اصل جانشین وہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی جانتے تھے۔ لہٰذا وفد گیا، حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، پوچھے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح بارش نہیں ہوئی، تو آپ آئیں دعا کریں اللہ بارش نازل کر دیں۔ آپ نے اپنے بھتیجے کو انگلی سے پکڑا، کعبہ شریف تشریف لائے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کی۔ انہوں نے دعا ختم کی، سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، بادل اکٹھے ہو گئے اور بارش برسنا شروع۔ حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی شان کے اندر کئی قصیدے لکھے ہیں، بڑے قصیدے مشہور ہیں، حضرت ابو طالب کی بڑی شان بیان کی ہے۔ اس کے اندر ایک قصیدے میں یہ شعر لکھتے ہیں کہ وہ روشن چہرے والا جس کے صدقے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، نشان نازل، وہ روشن چہرے والا جس کے صدقے اللہ بارش نازل فرماتا ہے، اس طرح کے انہوں نے قصیدے۔ بہرحال سرکار اسی طرح بڑھتے رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12-13 سال کی ہوئی تو حضرت ابو طالب شام کو جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اب چاچا نے سوچا کہ سفر لمبا ہے، تکلیف دہ ہے، مشکل ہے راستے کے اندر، اور یہ بچہ ہے، جاتی ہوئی تکلیف ہوگی تو آپ نے چاہ کے نہ جائیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بات ٹال بھی تو نہیں سکتے تھے۔ سرکار نے کہا میں تو ضرور جاؤں گا، تو انہوں نے سرکار کا انکار نہیں کیا، بات نہیں ٹالی، ساتھ لے کر چلے۔ چلتے چلتے بھی جا رہے ہیں، بصرہ، ایک بصرہ ہے، یہ بصرہ شہر تو ہے عراق کے اندر، اس دور کے اندر بصرہ بھی ایک شہر تھا، اور وہ شام کے اندر بڑا شہر تھا بصرہ۔ کل میں نے جو بیان کی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ شام کے یعنی بصرہ کے محلات نظر آ گئے وہاں پہ بصرہ میں۔
تو بصرہ کے قریب ایک راہب تھا. راہب سے مراد کل بھی میں نے بیان کیا تھا کہ عیسائیوں کا وہ مذہبی رہنما جو قطع تعلق دنیا سے کر کے صرف عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے، خانقاہ بنا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو اس راہب کو پتہ یہ چلا اپنی کتابوں کے اندر کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راستے سے گزر ہوگا، اس لیے اس نے اس راستے کے اندر خانقاہ بنا لی اور وہاں بیٹھ کر سرکار کا انتظار کرنے لگا. اب اس نے زندگی گزار دی اپنے اس انتظار میں. ادھر نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. راہب اپنی خانقاہ کے باہر بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ سامنے پہاڑ سے قافلہ اترتا ہے اور درخت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں اور پتھر بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں. راہب سمجھ گیا سرکار آ گئے. اب قافلے والے جب قریب پہنچے تو انہوں نے اس کی خانقاہ کے قریب ہی ایک جگہ میں ڈیرے ڈال دیے آرام کرنے کے لیے. راہب نے اپنے بندے بھیجے کہ انہیں کہو کہ آج کھانا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کھانا ہے. انہوں نے سوچا ہے تک تو راہب نے کھانا کبھی میری دعوت نہیں کی، آج کی. اکثر لوگ آتے جاتے تھے اس راستے پہ. بہرحال انہوں نے دعوت قبول کر لی. راہب نے بہترین کھانا تیار کیا اور ایک بڑے درخت کے نیچے جو ہے وہ سارا کھانا لگا لیا. اب ایسا ہوا کہ سارے سردار جب آ گئے کھانے کے لیے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ بچہ چونکہ بڑے سردار جا رہے ہیں تو اس کو یہیں سامان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. سرکار کو وہیں چھوڑ دیا اور باقی سارے آگے کھانے کے لیے. کھانا لگ گیا، سارے بیٹھ گئے. راہب آ گیا، اس نے ایک کا چہرہ دیکھا، دوسرے کا چہرہ دیکھا، تیسرے کا چہرہ دیکھا. سب چہرے دیکھ رہا ہے. دل حیران ہے، سرکار تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. دیکھتے 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 جب کوئی بھی نظر نہیں آیا تو پوچھا کوئی پیچھے بھی رہ گیا ہے؟ ان کا نہیں، ہم تو سب آ گئے، پیچھے تو کوئی نہیں ہے. البتہ ایک بچہ ہم نے سامان کے اندر چھوڑا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اس نے کہا جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا ہے اس کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا. اللہ. اچھا، تو سرکار کو بلایا. سرکار جب آئے، اب یہ درخت ہے اور درخت کے سائے کے نیچے سارے کھانا لگے ہوئے لوگ بیٹھے. جب سرکار آئے تو ظاہر آپ لیٹ آئے تو پیچھے دھوپ کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھے. جیسے ہی سرکار آ کر بیٹھے یہ کھڑا درخت ادھر جھک گیا اور سرکار کے اوپر سائے کر دیا اور ادھر جھک گیا. یہ باہر ایک تصویر لگی ہوتی تھی، اب پتہ نہیں ہے یعنی ایک درخت کی. یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے سرکار نے آرام کیا تھا. یہ آج تک جو ہے منسوب ہے کہ یہ وہی درخت ہے، باقی تو اللہ جانے، لیکن اس کو اس واقعے پر منسوب ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو آج بھی موجود ہے. اچھا، اس کے بعد سب نے کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد وہ راہب سرکار کے پاس، لوگ ادھر منتشر ہو گئے تو یہ سرکار کے پاس آیا. کہنے لگا لات و منات کی قسم. جیسی اس نے یہ بات کی تو سرکار نے فرمایا میرے سامنے لات اور منات کا ذکر نہ کرنا، مجھے جتنی ان سے نفرت ہے کسی اور چیز سے نفرت نہیں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم. سرکار نے فرمایا اب بات ہے. پھر اس نے کچھ سوال حضور سے پوچھے، سرکار نے جواب دے دیا. اسے پہلے بھی پتا تھا وہ نشانیاں نبی آخر الزمان کی تھی کہ وہ جو نشانی نظر آئیں کہ ان کو درخت سجدہ کریں گے، تو یہ سارا کچھ. پھر حضور علیہ السلام جدھر سے گزرتے تھے ادھر آپ کے اوپر جو ہے نا بادل سایہ کرتے رہے. یہ نبی علیہ السلام کی نشانی تھی نبوت. اچھا، تو اس کے بعد اس نے پھر اور گزارش کی. اس نے کہا میری خواہش ہے کہ میں مور نبوت کا دیدار کروں اور بوسہ دوں. پھر مور نبوت کے اس نے دیدار کیا اور بوسہ کیا. اور اس کے بعد جو ہے ابو طالب کو بلایا اور اس سے کہا یہ تمہارا بچہ جو ہے اس کو آگے لے کر تم نے نہیں جانا اس کو. اچھا، یہ وہاں ایک اور سوال بھی پوچھا، مزے کی بات میں آپ کو. اب رائے میرا نے پوچھا ابو طالب سے کہ یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا میرا بچہ ہے. کہا تمہارا بچہ تو نہیں. کہا کیوں؟ فرمایا اگر یہ وہ ہے جسے میں کہتا ہوں تو اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا ہے. تو کہا بالکل تم نے ٹھیک کہا، اس کا باپ پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا. پھر اس نے باقی سارے بتایا اور اس نے کہا کہ اس سے آگے نہ لے جائیں، یہودی ان کے سخت ترین دشمن ہے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے، آپ اس کو یہیں سے واپس لے جائیں. چنانچہ حضرت ابو طالب نے وہیں بصرہ کے اندر سامان فروخت کیا اور سرکار کو لے کر واپس مکہ معظمہ کے اندر آئے. اس کے بعد باقی نبی کریم علیہ السلام نے زندگی وہی گزاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران بکریاں بھی چرائیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں.
اور مکہ معظمہ کے اندر میں ایک کی رات کے معاوضے پہ بکریاں چلاتا تھا. ایک رات اس دور کے اندر ایک سکہ تھا یا جو بھی تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس دور میں وہ تھا. ایک کی رات کے بدلے میں نے بکری حلیمہ سعدیہ کی بکریاں بھی چاہیے، وہ بھائیوں کے ساتھ جاتے تھے. اور یہاں بھی حضور علیہ السلام نے بکریاں. بہرحال حضور علیہ السلام پھر بڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ سرکار کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی. اس دوران نبی علیہ السلام نے دوسرا سفر شام کا کیا، اور اس سفر کی وجہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کی شہرت امانت کی اور دیانت کی اور صداقت کی پورے مکہ کے اندر مشہور ہو گئے. سرکار سے بڑھ کر کوئی امین نہیں ہے، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی خاتون تھی جو بہت امیر تھی، بہت بڑی تاجرہ تھی، اور انہوں نے پہلی شادی کی تھی، ان کے 2 بچے پیدا ہوئے تھے، وہ خاوند ان کا فوت ہوئے. دوسری شادی کی اس سے بھی 1 یا 2 بچے پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے. اب یہ بیوہ تھی. مکہ کے بڑے بڑے رئیس چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ شادی کر لیں، کیونکہ بڑی پاک دامن تھی، بڑی نیک اور صالح تھی، اور بڑی ذہین اور فتین تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ ذہین اور فتین اس دور کے اندر عورت تھی، اور اتنی کامیاب تاجرہ تھی کہ جتنا کوئی ہوتا نہیں. خود تجارت کے لیے نہیں جاتی تھی، لوگوں کو بیچتی تھی سامان دے کر، اور وہ نفع کما کر آ کر آپ کو دیتے تھے. کتنی وہ ذہین ہوگی. ہر ایک چاہتا تھا میں شادی کر لوں، لیکن کہتی تھی میری عمر 40 سال کی ہوگی، اب میں شادی نہیں کروں. جب نبی کریم علیہ السلام کی شہرت امانت اور دیانت کی سنی، انہوں نے پیغام بھیجا نبی کریم علیہ السلام سے کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا سامان تجارت آپ لے جائیں. اور لوگ لے جاتے ہیں تو اور لوگوں کو میں جتنا معاوضہ دیتی ہیں اس سے ڈبل میں آپ کو دوں. سرکار نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. حضرت ابو طالب کی ویسے بھی مالی حالت کمزور تھی، اولاد زیادہ تھی، کثیر العیال تھے، اور مالی حالات ان کی اتنی مضبوط نہیں تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. خوشی کی بات ہے، سرکار جو ہے ان کا مال لے کر چلے. اس نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ اپنا غلام میسرہ اس کا نام تھا، اس کو بھی ساتھ لگایا، اور وہ گیا. یہ اکثر ساتھ جاتا رہتا، راستے کا پتہ تھا سب کا. آگے یہ سرکار جاتے تھے، پیچھے پیچھے قافلہ تھا. ایک جگہ پہنچے تو 2 اونٹ بالکل لاغر ہو گئے، اور انہوں نے جواب دیا چلنے سے، بیٹھ گئے. قافلہ رک گیا. میسرہ نے آ کر بتایا اس طرح اونٹ آگے نہیں چل رہے لوگ. سرکار واپس آئے، ان اونٹوں کی ٹانگ پہ ایسے ہاتھ لگائے تو اونٹ کھڑے ہو چلنا شروع ہو. چلتے چلتے شام پہنچ گئے. وہاں جیسے ان کا قافلہ رکا تو ایک درخت تھا، اس کے نیچے نبی کریم علیہ السلام آپ کر بیٹھ گئے. وہاں سامنے ایک راہب کی خانقاہ تھی. اس راہب نے غلام کو بلایا، میسرہ کو نے جانتا تھا کیونکہ وہ اکثر آتے جاتے تھے. کہا یہ جو شخص ہے سامنے درخت کے نیچے بیٹھا یہ کون ہے؟ کہا ان کا نام محمد ہے، اور مکہ کے رہنے والے اور قریش خاندان سے. اس نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں بیٹھا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے. پھر اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ سوال پوچھے، میسرہ نے جواب دے دیا. وہ آیا سرکار کی خدمت میں اور عرض کرنے لگا کہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے مہر نبوت کی زیارت کریں. سرکار کے کانوں کے درمیان اس جگہ پشت پر مہر نبوت تھی، یہ کبوتر کے انڈے جیسی تھی، اور بالوں سے وہاں محمد رسول اللہ لکھا تھا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. اس نے اس کی زیارت کی اور بوسہ دیا. اس کے بعد کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان عیسیٰ رسول اللہ و روح اللہ و کلمۃ اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے روح ہیں، اور اللہ کے کلمہ ہیں. اس کے بعد اس نے کہا کاش میری اتنی زندگی ہوتی، اور جب لوگ آپ کو ستائیں گے اور آپ سے دشمنیاں کریں گے میں اس وقت آپ کا سہارا بنتا اور آپ کے اوپر آپ کے ساتھ دیتا. کاش میری یہ خواہش کا اظہار کیا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے سامان سارا فروخت کر لیا اور حضور علیہ السلام واپس آئے. اچھا اس سے پہلے جتنا نفع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نفع اس دفعہ ہوا. اور یہ قافلہ لے کر جب آئے تو قافلہ مکہ معظمہ میں پہنچا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر کی چھت کے اوپر بیٹھی انتظار کر رہی تھی قافلے کے آنے کی.
جیسے ہی انہوں نے دیکھا سامنے قافلہ آ رہا ہے، درمیان میں سرکار ہے، اوپر بادلوں کا سایہ ہے، اور ساتھ جو ہے نا ادھر ادھر دو فرشتے ہیں، حیران ہو گئی منظر دیکھ۔ سامان پہنچا، پتہ چلا ڈبوں بڑا نفع ہوا ہے، بڑی خوش ہوئی، میسرہ کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں نے تو عجیب منظر دیکھا ہے۔ کہا کیا منظر دیکھا ہے؟ کہا میں نے تو یہ منظر دیکھا کہ سرکار آ رہے ہیں، اوپر بادل سایہ کر رہا ہے اور ساتھ ادھر ادھر دو فرشتے ہیں، یہ عجیب منظر ہے۔ اس نے کہا تو نے کیا منظر دیکھا؟ میں نے راستے میں جو منظر دیکھے اس کی تو بات ہی کوئی اور ہے۔ اس نے کہا یہ بادل یہی نہیں سارے راستے پہ سایہ کرتے جا رہے ہیں۔ پھر اس نے میسرہ والی پوری بات بتا دی اور سب کچھ بتا دیا جو اس نے دیکھا تھا، اور حضور علیہ السلام نے جس ایمانداری کے ساتھ تجارت کی وہ بھی اس نے بتا دیا۔ اب وہ پہلے ہی حضور علیہ السلام سے بہت متاثر تھی آپ کی ایمانت اور صداقت سے، اور جب اس نے میسرہ نے یہ ساری باتیں بتائیں تو اس نے پھر نبی کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کی بھابی تھی، ان سے بھی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ بڑی دنیا چاہتی تھی نکاح کرنے کی، لیکن حضرت سیدہ تو کسی کے ساتھ نہیں کرتی تھی، تو نے کہا یہ تو بہت اچھا رشتہ ہے۔ لہذا حضور علیہ السلام کے چاچے بھی آئے اور پھوپھیاں بھی آئیں اور یہ نکاح ہوا، اور حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی شان انہوں نے خطبہ انہوں نے پڑھایا اور نکاح بھی انہوں نے پڑھایا، اور جو ہے اس طریقے کے ساتھ سرکار کی پہلی شادی ہوئی۔ اس شادی کے اندر حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال کی۔ حضور علیہ السلام کے پاس مال نہیں تھا، خدیجہ کے پاس بے شمار مال تھا، سارا مال مصطفیٰ پہ نچھاور کر سرکار خرچ کرتے رہے، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا، اللہ کے راستے میں دیتے رہے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو سرکار دیتے۔ سرکار کی عمر مبارک 25 سال کے بعد جب 35 سال کی ہوئی، ایک اور عام واقعہ ہوا، اس کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مکہ معظمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ مختلف مواقع پہ تعمیر ہوتا رہا، لیکن اس دور کے اندر کعبہ شریف جو ہے وہ اس کی جو دیواریں تھیں وہ کافی کمزور ہو چکی تھی، تو اہل مکہ نے میٹنگ کی اور آپس میں سوچا کہ کعبہ شریف کی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، اور اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ شام سے ایک بحری جہاز جدہ آیا اور جدہ میں آ کر وہ غرق ہو گیا اور اس کے سارے تختے جدہ میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ولید بن مغیرہ وہاں پہ گیا اور اس نے وہ سارے تختے خرید کر لے آیا تاکہ کعبے کی چھت وغیرہ میں کام آ سکے، اور ساتھ ایک بار رومی معمار بھی لے آیا تاکہ وہ کعبہ شریف کو تعمیر کرے۔ اب تیاری تو ساری مکمل ہو گئی، لیکن ایک اور مسئلہ آ گیا۔ کعبہ معظمہ کے اندر ایک سام تھا، بہت بڑا اژدہا تھا، اور وہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا تھا، لیکن جو شخص کعبہ شریف کو نقصان دینے کی کوشش کرتا وہ اس کو نہیں چھوڑتا تھا، وہ وہاں بیٹھا رہتا، عام لوگوں کو کچھ بھی نہیں کہتا، جو دیواروں کو ہاتھ لگاتا، جو نقصان دینے کی کوشش کرتا اس سے وہ۔ اب یہ انہوں نے سوچا ظاہر کعبہ شریف کو گرائیں گے تو تعمیر کریں گے، اب گرائیں کیسے، وہ سام نزدیک نہیں آنے دیتا، یہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ آیا اور اس نے سام کو اپنے پنجوں میں پکڑا اور اڑا کر لے گیا۔ اللہ کی شان کے اللہ نے اسے حفاظت۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ کعبہ کو گراتے تو ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں، کیسے گرائیں؟ ولید بن مغیرہ نے کہا میں ایسا کرتا ہوں، تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں دیواروں کا، پھر رات کو ہم جا کر سو جاتے ہیں، اگر اللہ کو منظور نہیں ہوا تو رات کو نشانی پتہ چل جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، اللہ کو منظور ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ولید بن مغیرہ نے تھوڑا سا کام کیا۔ یہ ولید بن مغیرہ بعد میں سرکار کا بڑا دشمن بنا تھا، اس کے بڑی واقعات ہیں، بڑا دشمن تھا، بڑا بدبخت انسان تھا۔ تو بعد میں جو ہے تو انہوں نے تھوڑا سا کام کیا اور اس کے بعد جا کر وہ رات کو سو گئے، صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب مطمئن ہو گئے کہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے، لہٰذا انہوں نے کعبے کو گرا دیا اور گرانے کے بعد دوبارہ کعبے کی تعمیر شروع کی۔ جب حجر اسود پر پہنچے تو ہر قبیلے نے کہا جو ہے ہم لگائیں گے، اس پر جھگڑا ہو گیا، تلواریں باہر نکال لی، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم لگائیں گے۔ اب پھر آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ باب شیبہ کے اندر سے صبح جو آدمی آئے گا وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس بات پہ اتفاق۔ باب شیبہ کعبہ کا دروازہ ہے، آج کل اس کو باب السلام کہتے ہیں۔
شیبہ چونکہ حضور علیہ السلام کے پردادے کا حضرت عبدالمطلب کا نام اصل شیبہ تھا، کل میں نے آپ کو بتایا. تو صبح صبح وہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں دروازے سے کون آئے گا. دیکھا کہ سرکار کعبے کے دروازے سے داخل. جیسے ہی سرکار داخل ہوئے سارے خوش ہو، صادق آ گیا، امین آ گیا، صادق آ گیا، امین آ گیا. کیونکہ حضور علیہ السلام کی عظمت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کی پورے مکہ کے اندر دھوم تھی. آپ کو سب عظیم سمجھتے تھے، آپ کی کردار کی ہر ایک گواہی دیتا تھا. اچھا وہ خوش ہو گئے کہ آئے بھی وہی جس سے عظیم کو یہ نہیں فیصلہ کرنے والا. انہوں نے سرکار کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ یہ مسئلہ ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں. سرکار نے کہا ادھر آ جاؤ. سارے آگے. سرکار نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا. سارے قبیلوں کو کہا کہ تم اس کی چادر کی پکڑو. سب نے چادر پکڑی اور اٹھا کر جس جگہ نصب کرنا تھا وہاں لائے، اور سرکار نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود لگا دیا، اور اس طرح ان سب کا جھگڑا جو ہے سارا ختم ہو گیا. تو یہ چند ایک واقعات تھے. میں نے مختصر تھوڑے تھوڑے اشارتاً آپ کو بتائے حضور علیہ السلام کے بچپن کے، حضور علیہ السلام کی جوانی کے. نہ نبی کریم علیہ السلام کے بچپن جیسا کسی کا بچپن گزرا ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام کی جوانی جیسی کسی کی جوانی گزری ہے. اب 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل میں کروں گا. دعا کریں کہ اللہ